کہ دعوت جو ہوگی یقین کے ساتھ ہوگی کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں نبی کے تائق وہی حق ہے، اس کے خلاف کوئی چیز حق نہیں ہے، اس کے خلاف کوئی چیز ہوگی تو وہ باطل، یہی حق ہے، تو یقین کے ساتھ دے، اور اسی میں کامیابی بھی ہے۔ دوسرا کہ اس کی طلب پیدا کر کے وہ چیز دی جاتی ہے۔ دعوت کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز لوگوں کو دو، لوگوں کو اس کا طالب بناؤ۔ دیکھو آج ایک بلا جو ہمارے اوپر موبائلوں کی آئی ہے، لوگ جو ہے موبائلوں کے طالب ہیں کہ ہر ایک کے ہاتھ میں یہی ہوگی، سفر میں، حضر میں۔ نبی اپنی بات کو اس طرح چلاتے ہیں دعوت میں کہ لوگ اس کے طالب بنے، خالی پہنچا دینا نہیں ہے، کہ لوگ اس کے طالب بنے، کیونکہ جب طالب بنیں گے تو اس کو لیں گے، اس کی حفاظت کریں گے، اس میں ترقی کریں گے۔ طلب کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں ہوتی ہے۔ تو نبی اپنی بات کا لوگوں کو طالب بناتا ہے، اور طالب کس طرح بنائیں گے؟ دو باتوں سے۔ ایک تو نبی پر علم اترتا ہے ترغیب کا، یہ علم پہلے اترتا ہے۔ مکی زندگی میں جو علم اترا اس میں جنت، جہنم، پہلے امتوں کی ناکامی اور ماننے والوں کی کامیابی، یہ مضامین تھیں کہ رغبت آ گئے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے بڑی بڑی طاقتوں کو پھیل کر دیا، ان کی کمر توڑ دی۔ تو یہ چیزیں بتائی کہ دعوت ایسی دیں کہ جس چیز کی دعوت دو لوگوں میں اس کی طلب آئے۔ اس لیے ایک تو علم ترغیب کے ذریعے سے لوگوں کو ترغیب دی، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اخلاق ایسے دیے تھے، عرب میں جو مکارم تھے اخلاق کے، آپ نے اس کی بھی تکمیل کر دی۔ عربوں میں ذاتی طور پر اخلاق تھی، بہادری تھی، سخاوت تھی، اطاعت و تابعداری تھی۔ اطاعت و تابعداری کا ایسا مادہ تھا کہ اپنے قبیلے کے سردار کی اطاعت کی تو بس ختم ہے، اب اس کے ہو جاتے تھے۔ تو لوگوں میں جو طلب پیدا ہوئی، ایک تو علم ترغیب کے ذریعے سے پیدا ہوئی۔ پوچھتا تھا صحابی مجھے اس پر کیا ملے گا، کہ میں اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو میں جنت میں چلا جاؤں گا، کہ ہاں، تو وہ اس میں شہید ہو جاتا۔ ترغیب اللہ کے وعدوں کی، وعیدوں کی، اور دوسرا کہ اپنے اخلاق دکھائے، تو اخلاق کی وجہ سے انسیت پیدا ہو گئی۔ جیسے بد اخلاقی سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اچھے اخلاق سے انسیت پیدا ہوتی ہے۔ اس پر آپ نے بذات خود محنت کی ہے، اپنے ساتھیوں سے محنت کروائی ہے، خالی اس کو شائع نہیں کیا۔ صحابہ کرام کے وفود دعوت کے لیے جاتے تھے، بعض مرتبہ 6 مہینے رہتے تھے۔ ہم تو 4 مہینے کی بات کرتے ہیں تبلیغ والے، وہ 6 مہینے رہتے تھے۔ خالد بن ولید کو بھیجا تھا تو وہ 6 مہینے رہے یمن کے علاقے میں، پھر ان کو بلایا اور حضرت علی کو بھیجا۔ اچھا، کوئی جنگ جہاد نہیں ہو رہا تھا، دعوت چل رہی تھی، ان کو اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی، کیونکہ وہ وہاں رہ کر ان کو یہ ساری چیزیں بتائیں گے۔ جب کوئی اسلام لاتے تھے تو وہاں رک جاتے تھے۔ تو دعوت اس طرح اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے احکام کے ساتھ چلائی جاتی، فقط اشاعت نہیں ہو جاتی تھی کہ انبیاء کرام کا طریقہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بھئی ہم تو میٹھے کنویں کی طرح ہیں جس کو پینا ہو آوے، کہ نبوت کو ابر بارہ کی طرح ہے کہ بارش برسانے والا پانی کہ ابر خود جاتا ہے، وہ وہاں پانی برساتا ہے۔ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز ونخرج به زرعا تاكل منه انامهم وانفسهم فلا يبصرون، جو کہ دیکھتے نہ ہو ہم بنجر زمین پر، خشک زمین پر پانی بھی برساتے ہیں تاکہ اس کی پیداوار آوے زمین کی، وہ زمین کی پیداوار سے ان کا گزارا بھی ہو جاوے اور ان کے جانوروں کا چارہ بھی ہو جاوے۔ کہ یہی نبوت کی مثال ہے کہ جہاں دین نہیں ہے وہاں نبی جاتے تھے، ان سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہوتا تھا، کہ نبی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرے گا، نہ مال کا، نہ مرتبے کا، نہ تعریف کا کہ ہماری تعریف کرو، کچھ نہیں، جو لینا ہے اللہ سے لے لیں گے۔ سورہ یاسین میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے مبلغ گئے تھے تو ان کی 2 وصف بتائی کہ ان لوگوں کو دیکھو کہ ان کی 2 صفت ہیں، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، کہ ان کی بات مانو۔ ان میں 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ آپ سے کچھ نہیں مانگیں گے، ورنہ کوئی بھی بڑی تحریک ہوتی ہے تو اس کے مطالبے ہوتے ہیں کہ اتنا مال دو، اتنا فنڈ ہو، اتنا ہو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، یہ اجر نہیں مانگتے۔ دوسرا ان کی زندگی کو دیکھو، ان کی زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی انگلی رکھ سکے کہ یہ کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کی زندگی کہ مقتدین کی زندگی ہے، غاوی کی زندگی نہیں ہے، یہ غاوی لوگ نہیں ہیں کہ گمراہ کرے کسی کو، بلکہ یہ مقتدی ہے۔ تو یہ صفات بتائی داعی کی کہ داعی جو ہوگا اللہ سے مانگے گا اور اپنی زندگی کا وہ رخ پیش کرے گا جو لوگوں کو اللہ سے ملائے، یعنی ہدایت کا رخ۔ تو دعوت کی یہ غرض تھی کہ لوگوں کے اندر صحیح چیز آوے تاکہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو جاوے اور ان کی آخرت بھی بنے اور ان کو دنیا بھی بنے۔ اس کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا کہ وہ خود جاتے تھے اور بنیادی چیزیں دیتے تھے، پہلے ایمان دیا، پھر عبادتیں دی، جتنی ان کی صلاحیت تھی اس کے مطابق ان کو دین دیا۔ تو دعوت جو ہوتی ہے وہ بے طلبوں میں طلب پیدا کرنے کے لیے، اور جن میں طلب ہے ان میں استقامت پیدا کرنے کے لیے۔